بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 374 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دعوت کو قبول کرنا، اور آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب فضل اجابت الدعوت سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کو قبول کرنے کی فضیلت کے حوالے سے یہ باب ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس باب کے اندر ہم وہ حدیث پڑھیں گے کہ جن میں نبی علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا، اور اس کے ضمن میں پھر نبی علیہ السلام کے معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ تو بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث پاک لکھتے ہیں: اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى ولیمۃ فلیأتها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نافع نے عبداللہ بن عمر سے روایت کر کے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے پر بلایا جائے تو وہ ضرور جائے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان یقول بئس الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک المساکین ومن لم یأت الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے بتایا، اور انہیں آرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر کے بتایا کہ سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور مساکین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو شخص دعوت پر نہ آئے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو معزز طلباء کرام، ان دونوں روایات میں دعوت کے قبول کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ظاہری الفاظ کے جو الفاظ ہیں ان کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں دعوت کے، تاہم اکثر علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ کے حکم میں ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ دعوت دینے والے کا مقصد اچھا ہو، اور اگر مقصد واہ واہ کروانا یا نمائش دولت ہو، جیسے کہ آج کل عموماً شادی بیاہوں پر ہوتا ہے، یا مجلس دعوت میں لہو و لعب اور غیر اسلامی خرافات ہوں، تو ایسی دعوتوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمے کو سب سے برا کھانا قرار دیا کہ اس میں غریبوں کو چھوڑ کر امیروں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اسلام سے قبل دور جاہلیت کا یہی دستور تھا، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بھی مسلمانوں میں دور جاہلیت کا جو طریقہ ہے وہ پوری زور سے واپس آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس کی وجہ یہ ہے، جہاں ایسی وجہ نہ ہو تو پھر وہ برا کھانا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے مزید حدیث پاک کی طرف۔ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعته یقول ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى طعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے بتایا، جو کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کھانے پر گیا تو صاحب خانہ نے ایسا کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ رکھا جس میں کدو تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تھالی میں سے کدو تلاش کرتے تھے، تو اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگ گیا۔ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها ثم لفت الخبز ببعده ثم دسته تحت يدي وردتني ببعده ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة نعم قلت نعم قال فقال بطعام فقلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقت بين أيديهم ثم رجعت إلى أبي طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم كيف نصنع فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فجاءت بذلك الخبز قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وأصالت أم سليم عكة لها فآزمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا وهم 70 أو 80 رجلا۔ طویل حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا جو کہتے تھے کہ ان کے ستیلے باپ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا جو حضرت انس کی سگی والدہ تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کمزور سی سنی ہے جس میں بھوک کا اثر ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے جواب یعنی میری ماں نے کہا کہ ہاں، مگر اس نے اس جو کی روٹی اور اس کے کچھ ٹکڑے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے نکالے، پھر اپنا دوپٹہ لے کر اس کے ایک حصے میں وہ ٹکڑے لپیٹے اور انہیں میری یعنی حضرت انس کی بغل میں ٹھونس دیا اور دوپٹے کا باقی حصہ میرے اوپر جو ہے وہ لپیٹ دیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ میں گیا تو میں نے آپ کو مسجد میں بیٹھا پایا، آپ کے پاس بہت سے لوگ تھے، تو میں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا اٹھو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان کے آگے آگے دوڑا اور جا کر ابو طلحہ
کو خبر دی، وہ کہنے لگے ام سلیم رسول اللہ تو لوگوں کو لے کر ادھر آ رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو روٹی آپ کے پاس بھیجی تھی وہ تھوڑی سی دوپٹے کے کونے میں باندھ کر ٹکڑے کچھ، اور ہمارے پاس تو اتنے لوگوں کو تو کھلانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ام سلیم کہنے لگی اللہ اور اس کے رسول یہ خوب جانتے ہیں۔ ابو طلحہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کے استقبال کیا، پھر دونوں اندر آئے، آپ نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ کھانے میں ہے لے آؤ۔ انہوں نے روٹی کے وہی حصے جو ٹکڑے تھے وہ حاضر کیے۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے مزید ٹکڑے کر دو۔ ادھر ام سلیم نے ایک ڈبے کو صاف کر کے اس میں سے کوئی چیز نکالی جو بطور سالن آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پر جو کچھ آپ نے پڑھا چاہا وہ پڑھا اس کھانے پر، اور پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر آنے دو، تو وہ آئے اور سیر ہو کر چلے گئے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ 10 مزید اندر لے آؤ، وہ بھی آئے اور سیر ہو کر چلے گئے، پھر فرمایا 10 مزید اندر بلواؤ، وہ بھی سیر ہو کر چلتے بنے، پھر 10 اور کو اندر بلایا گیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کے کھایا، رخصت ہو گئے۔ اسی طرح سب سیر ہو گئے اور وہ 70 یا 80 افراد تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للرجل أن يجيب الدعوة العامة ولا يتخلف عنها إلا لعلة فأما الدعوة الخاصة فإن شاء أجاب وإن شاء لم يجب۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا مسئلہ کہ آدمی کو چاہیے کہ دعوت عام کو ضرور قبول کرے، سوائے اس کے کہ اسے کوئی مجبوری ہو، یا رہی خصوصی دعوت تو چاہے قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ اور فرمایا کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کاف للثلاثة وطعام الثلاثة کاف للاربعة۔ ہم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو الزناد نے بتایا ہے، اور انہیں حضرت آرج نے بتایا، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمیوں کو کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے، اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں کھانے کی اکٹھے کھانے کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں برکت ہوتی ہے کہ اکٹھے مل کے کھانا کھائیں تو کھانے میں برکت ہوگی، اور اگر 2 آدمیوں کو کھانا ہو تو انہیں ساتھ میں کسی محتاج شخص کو ملا لینا چاہیے کہ 2 کا کھانا 3 کو کافی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو حدیث پاک ہم نے سنی طویل حدیث پاک، تو اس میں نبی علیہ السلام کا جو فعل ہے وہ چونکہ آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات سے نوازا ہے، تو وہ آپ کا معجزہ تھا کہ مختصر سا کھانا جیسے دوپٹے کے کونے میں باندھ کے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ اتنا زائد ہو گیا کہ 70 سے 80 افراد اس کو کھا گئے، اور وہ سیر ہو کر کھاتے گئے۔ اور پھر صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کہ ام سلیم نے کہا واللہ ورسولہ اعلم، کہ جو لائے ہیں وہی جانتے ہیں کہ کیسے کھلانا ہے، اللہ جانے اس کے رسول جانے، ہمارے پاس تو جو تھا وہ ہم نے پیش کر دیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کھانے پر کچھ پڑھا بھی برکت کے لیے، تو کھانے پر کچھ پڑھا جائے تو اس میں برکت ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔